آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب المشرقین ورب المغربین، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین، عزیزان گرامی، عزاداران حسین، آج ٹاپک ہے، عنوان ہے مجلس کا، حضرت امام حسن مجتبیٰ سبز قبا علیہ السلام۔ 28 صفر کی مناسبت سے یہ ٹاپک رکھا ہے۔ سرنامہ کلام میں جن مبارک آیات الہی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، سورہ رحمان جس کا نشان 55 ہے، اس کی آیت نمبر 16 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ، بارہا آپ جانتے ہیں سورہ رحمان بہت مبارک سورہ ہے، اور اس میں بارہا آواز دی ندائے الہی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ بے شک تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور پھر کہا رب المشرقین و رب المغربین، کہ بے شک وہ مشرقین اور مغربین دونوں کا رب ہے۔ ناظرین، اس کی تشریح میں مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ جو مشرق اور مغرب ہے وہ مختلف وقت جو ہوتے ہیں سال کے اس میں بھی مختلف ہوتی ہے، یعنی کہ مشرق اور مغرب کا جو سمت ہے، یعنی ٹائم اور سپیس کا ایک فلسفہ ہے جو مولا نے بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ٹائم اور سپیس، اس پہ کسی اور وقت پہ بحث کریں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر کہا مرج البحرین یلتقیان، کہ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے، جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے، اور کہا کہ اس نے مرج البحرین دو دریا بہائے،
جو باہم مل جاتے ہیں لیکن درمیان میں ایک حد فاصل آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے، جس کو برزخ کہا، اور پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر کہا کہ دونوں دریاؤں کے جہاں ملاپ ہوتا ہے، جیسے ملاپ ہوتا ہے دونوں دریاؤں سے موتی مونگے نکلتے ہیں، لولو والمرجان کے لفظ استعمال کیے، اور پھر کہا کہ بے شک تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ عزیزان گرامی، علماء کرام نے، مفسرین نے جب تفسیر بیان کی ہے ان آیات مبارکہ کی، تو کہا کہ یہ جو دو دریا کا ذکر ہے یہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام اور سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، اس سے مراد ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اور بیچ میں جو برزخ ہے، برزخ کا لفظ استعمال کیا، جو فاصلہ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کہا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ جو نایاب موتی، نایاب زر و جواہر جو نکلتے ہیں لولو اور مرجان، وہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو آج ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں اس امام کا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بحیثیت رسول پہلے بیٹے ہیں، جو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ علیہ السلام کے پہلے نور نظر، پہلے فرزند ہیں، اور سید الشہداء، شہید انسانیت امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسن علیہ السلام کی شان کس زبان سے بیان کی جائے کہ آپ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور بہت سے واقعات ہیں آپ کے بچپن سے بھی متعلق، آپ کی جوانی سے متعلق۔ کوشش کروں گی کہ جتنی دامن وقت میں گنجائش ہے اس کے حساب سے زیادہ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ امام حسن علیہ السلام کی ایک بچپن کا ایک وہ واقعہ جو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، وہ جب حبش کی ملکہ جناب فضہ علیہ السلام کہ جب بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے در پہ آ جاتی ہیں آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی کنیزی میں آ جاتی ہیں، اپنا تخت و تاج چھوڑ کے، اپنی نالین، اپنی جوتی جو ہے وہ اپنے تخت پہ رکھ کے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے در پہ آ جاتی ہیں، آپ کے در کی کنیز بن جاتی ہیں۔ دیکھیے، لوگ آ کے بادشاہتیں مانگتے ہیں اس در سے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے لال و جواہر، دنیا کا رزق مل جائے، اور ایک بی بی فضہ علیہ السلام ہے کہ جو ملکہ ہوتے ہوئے بادشاہت کو چھوڑ کر سکون قلب کی تلاش میں، حیات جاودانی کی تلاش میں، حقیقی دولت کی تلاش میں تشریف لے آتی ہیں اس در سیدہ پہ، اس در فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ، کہ جہاں وہ خزانے ملتے ہیں عزیزان گرامی کہ جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں۔ تو بی بی فضہ علیہ السلام جب آتی ہیں، تشریف لائیں، تو ظاہر ہے آپ کیونکہ خود حبش کی ملکہ تھیں، رائل فیملی سے بلانگ کرتی، جب آپ نے آ کے دیکھا کہ اس قدر سادگی ہے اس گھرانے میں، حالانکہ کونین کے بادشاہ ہیں اور اس قدر سادہ زندگی گزارے ہیں، تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ میں علم کیمیا جانتی ہوں، تو مٹی سے میں سونا بنانا جانتی ہوں۔ تو کچھ روایات میں ہے کہ مٹی کچھ لی اور سونا بنا کے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کہ جو اس وقت عالم طفلی میں ہیں اور کھیل میں مشغول ہیں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فضہ، یہ علم تو ہمارے گھرانے میں یہ بچہ بھی جانتا ہے۔ تو کہا کہ ہم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، ہم اس دنیا کی جو طلب ہے وہ ہم میں موجود نہیں ہے، نہ ہی ہم اس دنیا کی نعمتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمارا ظہور ہوا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عالم طفلی کا ہی ایک اور واقعہ ہے کہ جب ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے کچھ جزیہ یا زکوٰۃ، بہت زیادہ مال و اسباب بھیجا، اونٹوں پہ لاد کر، ہیرے جواہرات تھے، درہم و دینار تھے، سونے چاندی بھیجا اس نے اپنے ایک پیغمبر کے ذریعے، اور جب یہ قافلہ آیا تو اس وقت ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے ظاہری رحلت ہو چکی تھی، آپ کے منصب پہ اور لوگ بیٹھ چکے تھے، براجمان ہو چکے تھے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا کے پیغام کو فراموش کر کے آپ جانتے ہیں کہ بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی، کیونکہ دیکھیے جب بھی راہ راست سے انسان
ہٹتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکراتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے یہ ولایت جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ بے شک آج الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. تو جب اس نعمت کا کفران کیا اس امت مسلمہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے ظاہری رخصت کے ہوتے ہی، ظاہری طور پہ آنکھ بند کرتے ہی، تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ خلافت پہ غاصب ہو گئے کہ جو اس کے حقدار نہیں تھے، اور وہ کلام جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ بلغ یا ایھا رسول بلغ، یہ پیغام پہنچا دیجیے، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا. من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کو ظاہر فراموش کیا تو ہی اور لوگ مسند رسالت پہ بیٹھ گئے. تو خیر یہ روم کے بادشاہ نے مال و متاع کے ساتھ ایک پیامبر کو بھیجا، اور اس کے ساتھ بہت سارے فوجی سپاہی، آپ لشکر کہہ لیں، جو اس زمانے میں اصطلاح استعمال ہوتی تھی، کہ بہت زیادہ آرمڈ گارڈز تھے، اور بہت بڑا ایک وفد آیا جنہوں نے یہ پیش کرنے تھے، ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے ذخیرے پیش کرنے تھے، اور کہا کہ یہ زکوٰۃ ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں. تو ان سوالات کے اگر جواب دے دیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ اس کے جواب دے دیں، تو یہ زکوٰۃ، یہ جزیہ، یہ خزانہ، یہ مال و متاع ان کو دے دیا جائے گا، ان کو ہدیہ کر دیا جائے گا. اب ظاہر ہے جو مسند خلافت پہ اس وقت مدینہ میں بیٹھے تھے، ان کے پاس جب یہ پہنچا وفد، تو انہوں نے سوال کہا. کیا سوال ہیں؟ کہا کہ یہ ہم خزانہ لائے ہیں، اور سوالوں کے جواب دیجئے اور خزانہ لے لیجئے. اب جب سوال پوچھے تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو خلیفہ تھے وہ بے شک لاجواب ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں. انہوں نے ارد گرد اور لوگوں سے پوچھا، کہا ہمارے پاس بھی جواب نہیں ہے. اب کافی زیادہ ایک امبیرسنگ سی سچویشن کریٹ ہو گئی، ایک شرمندگی کا سا عالم ہو گیا. اور یہ جو روم کے بادشاہ کے شہنشاہ کا جو نمائندہ تھا وہ باہر نکلا، اور اس نے ظاہر ہے نکل کے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو بہت تعریفیں سن کے آئے تھے کہ یہ جو دین محمدی ہے، یہ دین بہت زیادہ معجز نما ہے، اور جو اس کے جو ریپرزینٹیٹیو ہوں گے، ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ بے شک ان کے پاس ہمارے سوالات کے جواب ہوں گے. ابھی وہ یہ سب کچھ کہہ رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، کہ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام ایک مرتبہ سامنے آئے اور کہا کہ دیکھ ہے شخص، اس دین کے بارے میں کوئی لفظ منہ سے نہ نکال. یہ وہ دین ہے کہ جو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ وہ دین ہے کہ جس کا پرچار اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ جسے دشمن بھی صادق اور امین کہتے ہیں. تو کہا کہ پھر یہ ہمارے سوالوں کے جواب کیوں نہیں؟ یہ کیسا دین ہے کہ جس میں علم موجود نہیں، کہ جس میں ایک لا علم شخص اگر سوال کے لیے دستے سوال بلند کرتا ہے تو اس کو جواب نہیں ملتا، اس کا دامن خالی چھوڑا جاتا ہے. اس پہ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، اور میں تمہیں وہاں لے کے جاتا ہوں کہ جو خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ در ہیں کہ جہاں پہ خطیب ممبر سلونی موجود ہیں، جو کہتے ہیں پوچھ لو پوچھ لو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل جانشین، آپ کے وارث، آپ کے دین کے وارث، علم کے وارث، باب مدینۃ العلم وہاں پہ موجود ہیں. اب یہ سنا تھا کہ جو ایلچی تھا، جو پیامبر تھا بادشاہ روم کا، وہ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ہو لیا. جب تشریف لائے مولا علی علیہ السلام کے پاس، تو مولا اس وقت یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے. کہا کہ یہ میرا اس وقت مزدوری کے عوض بکا ہوا وقت ہے، اور اس وقت میں دینی مسائل کی تعلیم نہیں کر سکتا. خیر، اپنا اشارہ کیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف کہ یہ بچہ اس وقت طالب طفلی میں ہے. کہا کہ یہ بچہ تمہارے تمام تر سوالوں کا جواب دے گا. اس پر وہ جو بادشاہ روم کا نمائندہ تھا، اس نے کہا کہ یہ تو بالکل معصوم ہے. معصوم سے مراد کے ناسمجھ ہے، نعوذ باللہ. تو وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ امام ہے، اور کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کے ہر شے کا حصار امام مبین کی ذات میں. یہ وہ روشن ذات ہوتی ہے کہ جو بچپن سے ہی صاحب علم ہوتے ہیں.
تو جب امام حسن علیہ السلام کو اس نے یہ دیکھ کے کہا کہ یہ تو ابھی معصوم ہے اور یہ میرے سوال کا کیوں کر جواب دیں گے، تو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تمہیں نہ صرف جواب بلکہ جو سوال تم سوچ کے لائے ہو، لکھ کر لائے ہو، وہ بھی تمہیں بتا دوں؟ تو کہا کہ ہاں اچھا چلو یہی بتاؤ کہ میرے کتنے سوال ہیں؟ کہا کہ تمہارے 6 سوال ہیں، اور پھر سوالوں کا بھی بتایا اور سوالوں کے جواب بھی بتایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام کا بچپن کا ایک واقعہ عزیزان گرامی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علم کے کس اعلیٰ درجے پر اس وقت بھی فائز ہیں۔ اور عزیزان گرامی، قرآن حکیم آپ اٹھا کے دیکھیے، جس طرح جن آیات مبارکہ کا میں نے سرنامہ کلام میں ذکر کیا، ہر آیت مبارکہ کو جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، اس پہ تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی دراصل فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان کی۔ اب دیکھیے اس میں سورہ رحمان میں کس قدر خوبصورتی سے کہا کہ جب 2 دریا ملتے ہیں تو اس سے بیش بہا، بیش قیمت موتی، لولو اور مرجان اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو تشبیہ دی۔ اور بے شک یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اعلان فرمایا کہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے عزیزان گرامی کہ جہاں پہ جو خوبیاں اللہ تعالیٰ کی سے مخصوص ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کی ہوئی ہیں، وہ خوبیاں، کیونکہ یہ مظہر خدا ہے، یہ خدا کا کی ذات کا، خدا کے جلال کا، اس کے جمال کا، اس کے کریم ہونے کا، اس کے رحیم ہونے کا، اس کے معاف کر دینے کی صفت کا، اس کے صاحب امر ہونے کا، اس کے امر کہہ دینے سے کسی کام کے ہو جانے کہ کیونکہ یہ وارث ہیں، یہ وہ ہیں جو اولو الامر ہیں، جو کہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اور وہ تمام خوبیاں، وہ تمام صفات الہیہ ان کی مبارک ہستیوں میں، ان کی نورانی ہستیوں میں موجود ہے۔ کیونکہ عزیزان گرامی یہ وہ نور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی بے شک ایک نور سے پیدا کیے گئے، اور یہ وہی نور ہے عزیزان گرامی کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم نے سورہ نور میں کہا نور علی نور، کہ نور کے اوپر نور کی جوت پڑ رہی ہے۔ اور یہ جو نور کا سلسلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ سب سے بڑا کرم کیا کہ یہ نور کا سلسلہ امامت کی صورت میں جاری و ساری رکھا۔ اور اس امامت کے سلسلے کی دوسری کڑی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ بچپن کا وہ واقعہ جو بچپن میں ہمیں سنایا جاتا تھا، بہت ہی مبارک واقعہ ہے کہ ہم جانتے کہ عید کا دن ہے، اور امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں، اور بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ بچوں کو تسلی دے کر سلا دیتی ہیں کہ صبح تمہارے لیے کپڑے آئیں گے۔ اور پھر جنت سے جو فرشتہ رضوان نامی فرشتہ ہے وہ کپڑے لے کر آتا ہے، اور امام حسن علیہ السلام کا جو لباس ہے وہ سبز رنگ کا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا سرخ رنگ کا لباس ہے، اور امام حسن علیہ السلام کا ایک لقب ہے امام حسن علیہ السلام سبز قبا۔ تو آج ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، کون کون سی خوبیاں ہیں جو بیان کی جائیں۔ اس قدر حسین، اس قدر سخی کا لفظ مناسب نہیں ہے، کریم کا لفظ ہے، کیونکہ 4 درجات بتائے گئے ہیں انسانوں کے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے 4 درجات بتائے ہیں۔ پہلا درجہ ہے لئیم کا، لام حمزہ یہ میم، لئیم۔ اب لئیم وہ ہے کہ جو تنگ دل کے معنی میں آتا ہے، لئیم نہیں ہے، لئیم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو کہے کہ مجھے کچھ کھانے کو ملے یا نہ ملے لیکن دوسرے شخص کو نہ ملے۔ آپ نے دیکھا کئی لوگوں میں اس قدر حسد ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں تو یہ نعمت نہیں ملی، اور آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا تمہیں نہیں ملی، تمہیں کس بات کا افسوس ہے کہ تمہیں نہیں ملی، لیکن اس کو کیوں مل گئی، دوسرے شخص کو کیوں مل گئی؟ تو یہ ہے لئیم کا درجہ۔ لئیم وہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، دوسرے شخص کو نہ ملے، دوسرے کی کوئی نعمت دیکھ کے نہ وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ہے لئیم۔ دوسرا درجہ لئیم کے بعد ہے وہ شخص جو سخی ہے۔ سخی وہ ہے کہ جو کہتا ہے، لئیم کے بعد بخیل کا درجہ ہے۔ بخیل وہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے مل جائے لیکن دوسرے کو نہ ملے۔ بخیل جس کو ہم عام اصطلاح میں کنجوس کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے مل جائے لیکن دوسرے کو نہ ملے۔ اور جو تیسرا درجہ ہے وہ سخی ہے،
اور سخی جو ہم عام اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں، سخی جنروسٹی کا معنی میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلانا شخص بہت سخی ہے۔ حاتم طائی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بہت سخی، اور جب مولا علی مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ زیادہ سخی ہیں کہ حاتم طائی زیادہ سخی ہے، اور کسی جلنے والے نے یہ مثال دی کہ حاتم طائی کے 40 دروازے ہوتے تھے، اور ایک دروازے سے دیا جاتا تھا، پھر وہ دوسرے دروازے سے بندہ مانگنے آتا تھا تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا تھا بلکہ دوبارہ دیا جاتا تھا، پھر تیسرے دروازے، تو 40 دروازوں سے بھی دے دیا جاتا تھا، یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ تم پہلے لے کے جا چکے ہو۔ تو مولا علی علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا کہ بے شک میں زیادہ سخی ہوں، کیونکہ میرے در سے جو پہلی ہی دفعہ میں اتنا کچھ پا جاتا ہے کہ اسے دوبارہ دوسرے دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نعرہ حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو تیسرا درجہ ہے سخی کا، جو کہ ظاہر ہے جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسرے کو بھی کھلاتا ہے۔ یہ سخی، یہ عام جو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کوئی شخص ہے وہ سخاوت کرے گا تو وہ خود بھی اس کا شکم سیر ہوگا، وہ پیٹ بھر کے کھائے گا اور اس کے بعد وہ دوسروں کو کھلائے گا، تو اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ جس طرح قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ پوچھتے ہیں کتنا دے دیں، کتنا لوگوں کو دیں، تو کہا کل العفو، جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے وہ دوسروں کو دے دو، یعنی کہ جو اپنے استعمال کے بعد چیز بچ جائے وہ دے دو۔ تو جو سخی ہے وہ سخاوت کرے گا کہ وہ جب اپنے استعمال سے جو چیز بچ جائے گی وہ دوسروں کو دے دے گا۔ تو عام طور پہ ہم لفظ یوز کرتے ہیں سخی کا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے لیے، لیکن یہ آج میں کلیریفائی کرنا چاہوں گی ان 4 درجوں کا جو میں نے ذکر کیا، لئیم ہے، بخیل ہے، سخی ہے، اور پھر چوتھا درجہ ہے عزیزان گرامی کریم۔ کریم جو پروردگار رب العزت کا لقب ہے اور پروردگار کا اسم حسنہ ہے، اور یہ جو کریم کا درجہ ہے یہ وہ درجہ ہے عزیزان گرامی کہ جس کے بارے میں قرآن حکیم جب ندا دیتا ہے، جب اہل بیت علیہ السلام کی قرآن حکیم ثنا کرتا ہے، قرآن حکیم جب ان کی حمد کرتا ہے تو کس طرح کہتا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ بے شک یہ وہ ہیں جو اپنی منتوں، مرادوں، نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ کس طرح پورا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ایک دفعہ بیمار ہوئے تو بی بی فاطمہ الزہرا مولا علی علیہ السلام نے، پورے خاندان نے ایک منت مانی کہ 3 دن تک روزے رکھے جائیں گے شفا کے لیے۔ یہ منت و مرادوں کا سلسلہ ہے، قرآن نے اس کی گواہی دی کہ اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، اپنے نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن سے دیکھیے ایک اور ثبوت ملتا ہے منت مانگنے کا اور اس کی نیاز دینے کا۔ جب پوری ہو جائے منت، 3 دن تک روزہ رکھا اہل بیت علیہ السلام نے، اور جب دسترخوان پہ دیکھیے امام حسن ہے، بہت سادہ دسترخوان ہے، ابھی ذکر کیا کس قدر سادگی تھی، کس قدر ظاہری طور پہ اتنی غربت تھی کہ بی بی فضہ علیہ السلام نے کہا کہ کچھ سونا لے لیجئے۔ تو اس قدر ظاہری، یعنی کہ کسی قسم کی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، جو افطار کا سامان ہے سامنے پڑا ہوا ہے، بالکل موڈس سا سامان ہے، اور بچوں کے افطار کا سامان ہے۔ تو جب دروازے پہ دق الباب ہوتا ہے، کوئی مسافر آتا ہے، کوئی یتیم مسکین آتا ہے، کوئی اسیر آتا ہے 3 دن تک مسلسل، تو ان بچوں کے حصے کا افطار کا کھانا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، مولا علی علیہ السلام، تو یہ کریمی کا درجہ ہے عزیزان گرامی، کہ اپنے حصے کا۔ دیکھیں سخی وہ ہے جو خود تو کھا لے اس کے بعد دے دے، بہت سے لوگ ہیں جو سخی ہوں گے۔ کریم یہ ہستیاں ہیں، کریم یہ ہستیاں ہیں کہ جو خود اپنے لیے بھی نہ ہو، جو اپنے حصے کا بھی دوسرے کو دے دے۔ اپنے بچوں کے افطار کا کھانا جب دروازے پہ کوئی سائل آ کے سوال کرتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی اتار کے دیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جب حر کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے، اور ابھی وہ جب ہدایت کے رستے پہ نہیں آیا تھا، لشکر لے کے آئے، امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکا، تو آپ نے اپنے حصے کا پانی بھی نہ صرف حر کو، اس کے فوجیوں کو، بلکہ اس کے تمام تر گھوڑوں کو جو پیاسے تھے 3 دفعہ ان کو سیراب کیا اپنے حصے کا۔ تو یہ وہ کریم ہستیاں ہیں کہ جو اپنی ذات کے لیے بھی عزیزان گرامی کچھ نہیں چھوڑتی، بلکہ یہ وہ سخاوت کے اس درجے پر فائز ہیں۔ تو کریم کا لفظ استعمال کریں اہل بیت علیہ السلام کے لیے، سخی کا لفظ استعمال نہ کریں۔ حالانکہ عام اصطلاح میں فگر آف سپیچ ہے، کہا جاتا ہے سخی ابن سخی، سخی گھرانہ ہے، لیکن یہ سخاوت کے کمال پہ ہیں۔ سخاوت کا وہ کمال کہ جس کو کرامت کریمی کہا جاتا ہے، اور یہ شان کریمی دیکھیے آپ کس طرح کی شان کریمی ہے کہ جہاں سب سخی ہوں، جہاں سب سخی ہوں، کہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام جب اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہوئے تو کوفہ میں جتنے یتیم تھے وہ سب جمع ہو گئے کہ اب ہماری کفالت کون۔ اس قدر سخی، اس قدر سخی، اس قدر سخی ہے کہ اپنے حصے کا، اپنے بچوں کے حصے کا کھانا، اپنے بچوں کے حصے کا نوالا جو ہے وہ اٹھا کے کسی سوال کرنے والے کو دے دیتے ہیں۔
اس قدر کریم ہے، اس قدر کریم ہے، یعنی کہ سخاوت ہے، اور ہم کہیں گے کہ سخاوت درجہ کریمی پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات وہ ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ آپ کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیے کہ انسان سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے وہاں پہ کہ جہاں پہ باقی لوگ جو ہیں وہ کچھ ان کی صفات کچھ کم ہو زیادہ۔ اگر میں اس کو سخت الفاظ میں کہوں گی، جس طرح عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے اندھوں میں کانا راجا، یا جیسے کہا جاتا ہے کہ if you are the most intelligent person in a room تو آپ وہاں پہ نہ رہیں، کیونکہ آپ کو ہمیشہ اپنے سے بہتر لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سخاوت تھی کہ آپ مقروض ہو جاتے تھے اپنے بھائی حضرت عباس سے قرضہ لے کے، مولا علی علیہ السلام نے صرف بیان کی جناب ابو طالب علیہ السلام کی کہ اتنے میرے بابا واحد وہ سردار تھے کہ جو سردار ہوتے ہوئے بھی نادار تھے، کہ جو مہمان آتے تھے اس وقت خانہ خدا کا طواف کرنے کے لیے ان کی اس طرح سے خاطر مدارت کرتے تھے، اس طرح کا وسیع دسترخوان تھا کہ ان کو گوشت اور پانی میں شہد اور عرق شیریں ڈال کے ان کی تواضع کی جاتی ہے۔ اب یہ غیر لوگ ہیں لیکن دسترخوان اتنا وسیع ہے، تو یہ وہ سخاوت، وہ کریمی، وہ سخاوت جو کریمی تک، شان کریمی تک پہنچی ہوئی ہے، وہ دسترخوان ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میرے بابا جان وہ واحد سردار تھے جو سردار ہوتے ہوئے نادار تھے، مقروض ہو جاتے تھے، لیکن مہمانوں کی تواضع کرنی ہے۔ تو یہ وہ سخاوت والے خاندان، اس کریمی والے خاندان میں جو کریم اہل بیت ہو۔ آپ سوچیے کہ امام علی علیہ السلام کی سخاوت اس قدر مشہور ہے کہ امام علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ باغ فدق کا جو معاملہ ہے، بی بی نے جب اپنے حق کے لیے آواز بلند کی تو جتنی باغ فدق سے انکم ہوتی تھی، جو کھجوریں تھیں، وہ غریبوں کی مدد کرنے میں صرف ہوتی تھی۔ نعوذ باللہ، اہل بیت علیہ السلام جیسے دنیا کے لیے کہا مولا نے کہ ہم خلق نہیں کیے گئے، آپ نے دنیا کو کبھی ترجیح نہیں دی۔ مولا علی علیہ السلام نے دولت کے بارے میں کہا کہ دولت مٹی کی طرح ہے، اس کو پاؤں کے نیچے رکھو، اگر اس کو اپنے سر کے اوپر ڈالو گے تو ایک قبر بن جائے گی۔ تو دولت ان کے لیے مٹی سے بھی، خاک سے بھی زیادہ کمتر حیثیت رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آپ ذرا تصور کیجئے شان، کہ جو اہل بیت میں سے بھی ممتاز کہے جاتے ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے کریم اہل بیت، یعنی کہ اتنی کریم ہستیوں میں سے بھی جن کی کریمی کو نمایاں کیا جائے، ان کی کریمی، میں عام اصطلاح میں کہوں گی کہ وہ سخاوت جو کمال پہ پہنچی ہے وہ کس حد تک ہوگی کہ امام حسن علیہ السلام کو کریم اہل بیت کا لقب دیا گیا۔ کہ امام حسن علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، کسی نے کہا آپ اتنا زیادہ کیوں دیتے ہیں، تھوڑا کم دیا کیجئے، اتنا زیادہ کیوں دیتے ہیں؟ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں نے لوگوں کو دینے کی عادت ڈال لی ہے، اور اس پروردگار رب العزت نے مجھے دینے کی عادت ڈال لی ہے، اگر میں اپنی عادت تبدیل کر لوں تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بھی اپنی عادت تبدیل کر لے۔ تو یہ لوگوں کو سکھانے کے لیے ہم جو اہل بیت علیہ السلام کی جب بھی سیرت مبارکہ پہ غور کرتے ہیں، جب بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، تو عزیزان گرامی ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنی ذات میں تھوڑا تھوڑا اس طرح سے اس کا اثر لانے کی کوشش کریں کہ ہم فضائل سن کے بے شک اشش کر اٹھتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری محبت کو ظاہر کرتی ہے، لیکن مودت کے درجے پہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کوئی لعین تو نہیں، کوئی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ بخیل تو نہیں کہ کہتا ہے میں خود کھا لوں اور دوسرے کو نہ دوں، کہ کہیں خدا نہ خواستہ چلیں اگر سخاوت کے درجے پہ بھی آپ آ گئے کہ آپ خود کھا رہے ہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی اہل بیت علیہ السلام کی یاد میں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے، ان کی محبت میں اپنی سولیڈیرٹی کا اظہار کرنے کے لیے کبھی شان کریمی والی پریکٹس کر کے دیکھیے کہ کس طرح اچھا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے حصے کا کھانا کسی دوسرے کو دینا۔ کیونکہ عزیزان گرامی یہ قرآن حکیم میں بھی کہا گیا ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ جب آپ پہ مشکل وقت آئے، جب تنگی ہو، اس وقت سب سے زیادہ سخاوت کرو، اس وقت اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو، اس وقت سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا رزق بھی تمہارے ذریعے بھیج دیا، کسی اور کا رزق بھی تمہارے رزق میں شامل کر دیا۔ تو اس وقت سخاوت کرنا کہ جب آپ پہ خود تنگی ہو، اس وقت سخاوت کرنا کہ جب آپ کا ہاتھ تنگ ہو اپنے حصے کا۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میرے مولا نے کہا کہ خود کھانا کھانا جسم کی غذا ہے، خود کھانا کھانا جسم کی غذا ہے، اور دوسروں کو کھلانا روح کی غذا ہے۔
تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خود کھانے سے تو آپ کے جسم کی افزائش ہوگی، لیکن آپ جب کسی اور کو کھانا کھلاتے ہیں اور اگر اس میں یہ شان کریمی کا آپ جو ہے تھوڑا سا پہلو اپنی ذات میں لانے کی کوشش کریں کہ وہ پروردگار جس طرح وہ انسان کے اعمال نہیں دیکھتا، ہر ایک کو کھلاتا ہے. اور بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، بی بی فرماتی ہیں کہ کوئی تمہارے گھر میں آئے اور کھانے کا وقت ہو تو اگر وہ کھانا کھائے بغیر چلا جائے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ کسی قبرستان سے ہو کر گیا. تو یہ روح کی زندگی کی باتیں عزیزان گرامی. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خود کھانا کھانا تو جسم کی غذا ہے، لیکن دوسروں کو کھلانا روح کی غذا ہے. تو یہ جو دسترخوان ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، ایک مشہور دسترخوان ہے کہ آپ کا جو دسترخوان ہے وہ ہر وقت جاری رہتا تھا. ابھی بھی دیکھیے کہا جاتا ہے بہت سے گھروں میں 28 سفر کو 29 سفر کو دسترخوان امام حسن علیہ السلام کا منعقد کیا جاتا ہے آپ کی یاد میں، کیونکہ اس قدر وسیع و عریض دسترخوان تھا کہ یہ دسترخوان کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، کبھی ختم نہیں ہوتا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ معاویہ جو ہے اس وقت جو امیر شام بنا ہوا تھا، اس کو بہت زیادہ حسد تھا کہ یہ کس طرح سے یہ دسترخوان جاری ہے جبکہ ہم نے ان کا حق چھین لیا، باغ فدق ان سے چھین لیا، مال غنیمت میں کبھی حصہ نہیں دیا، جو بیت المال ہے، جو حق تھا اہل بیت علیہ السلام کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دیا، اس لیے امامت ان کو دی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہی ہستیاں ہیں جو اپنی ذات کی نفی کر کے بھی اللہ کی مخلوق کا بھلا کریں گی، کیونکہ یہ وہ ہستیاں جو اپنے حصے کا کھانا، اپنے حصے کا افطار کا سامان جو ہستیاں دے سکتی ہیں کسی سائل کو. لیکن انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے اسلامی تاریخ ایسی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنی ذات کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو کہ جس پہ دین کی تکمیل ہوئی، نعمت کو تمام کیا گیا، من کن تو مولا فہذا علی مولا کو بھلا دیا، اور خلافت کی مہار جو شطر بے مہار جس کو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے اس خطبے میں جو آپ نے مدینہ کی عورتوں کو جب آپ کی تیمارداری کے لیے آئیں، مدینہ کی عورتیں عیادت کے لیے آئیں، جب آپ بیمار تھیں اپنے آخری ایام میں، تو آپ نے کہا کہ خلافت کی مہار اس شخص کے ہاتھ میں دے دی گئی کہ جو خود رستہ نہیں جانتا. تو یہ وہ لوگ تھے نعوذ باللہ کہ انہوں نے بیت المال کو، اور معاویہ کو بہت حسد ہوتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان ہے، اتنا وسیع ہے اور لوگ آپ کے پاس جاتے ہیں. تو معاویہ نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ جو کوئی بھی آتا ہے، بیت المال سے ظاہر ہے وہ سخاوت کر رہا تھا، اپنے مال سے تو نہیں، کہ جو بھی آئے اس کو بے انتہا مال دے دو، اس کو جتنا سونا چاندی ہوتا ہے دیتے جاؤ دیتے جاؤ، پورا دن دیتا رہا، مال دیتا رہا. آخر میں امام حسن علیہ السلام کے پاس خود حاضر ہوا اور کہا کہ یہ جی جتنا، اور پھر اب جو اپنے ساتھ جو اسسٹنٹ تھا اس سے کہا کہ صبح سے جتنا مال لوگوں میں تقسیم کیا ہے اس سے بھی زیادہ اکٹھا کر کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رکھ دو. امام کے سامنے وہ مال کا ڈھیر لگا دیا. اتنے میں ایک شخص آیا، ایک شخص جو کہ جس کی ظاہری حالت ایسی تھی کہ وہ بہت زیادہ امیر نہیں تھا دنیاوی طور پہ، ایک لوور کلاس سے تعلق رکھتا تھا، غریب شخص تھا. آیا اور اس نے آ کے بڑے خلوص سے کہا کہ میں نے ایک منت مانی تھی کہ میری دعا پوری ہوگی تو میں امام وقت کو اپنے ہاتھ سے جوتے، موچی کا پیشہ تھا اس کا، اپنے ہاتھ سے جوتے بنا کر خود پہناؤں گا. تو وہ اب جوتے بھی لایا اس نے، لکڑی کے یا جس طرح کے بھی تھے، بہت زیادہ قیمتی نہیں تھے. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے دے دو. کہا نہیں، میری منت تھی میں اپنے ہاتھ سے آپ کو جوتے پہناؤں گا. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. جب اس نے جوتے پہنا دیے تو امام حسن علیہ السلام نے جو ڈھیر لگا ہوا تھا دولت کا جو معاویہ نے دیا تھا، امام کی خدمت میں پیش کیا تھا، کہا کہ یہ سارا کا سارا اس کو دے دیا جائے. اب جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ کیا یہ صرف اس کا، یہ جو اس نے جوتے بنائے ہیں اور آپ کو پہنائے ہیں، یہ اس کی قیمت ہے؟ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا، جو شان کریمی کے وارث ہیں، کہا کہ یہ تو صرف دنیا ہے، یہ تو صرف دنیاوی چیز ہے. کہا کہ یہ تو وہ ہے کہ جو ہم اس کو صرف دنیا میں عطا کریں، صرف اس کے ایک اس جیسچر کے بدلے میں، اس نے ایک یہ جو ہم سے عقیدت کا ثبوت دیا ہے، لیکن اس کو ہم آخرت میں بھی دیں گے، کیونکہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں تو اس کی آخرت میں بھی شفاعت کا ذمہ میں لوں گا. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. تو یہ وہ ہستیاں اہل بیت علیہ السلام کہ آپ اگر ان کے ساتھ عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، تو یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ پہلی نعمت دنیا ہر کوئی مانگتا ہے، ہر کوئی مانگتا ہے کہ ہمیں دنیا کی دولت مل جائے، ہر کوئی مانگتا ہے کہ ہمیں رزق مل جائے. وہ کچھ بھی نہیں.
دنیا کی دولت تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو دین اور دنیا سب کچھ دے سکتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو نہ صرف آپ کو دنیا کی حکومت بخش سکتے ہیں، دنیا کی حکومت، بادشاہت، رزق، بے پناہ رزق، اور جو کچھ آپ دنیاوی اموال میں سے چاہیں وہ دے سکتے ہیں، بلکہ آپ کو وہ لافانی دولت دے سکتے ہیں، آپ کو وہ روحانی زاد راہ دے سکتے ہیں کہ آپ کی روح جو ہے وہ لازوال ہو جائے، آپ کی روح جو ہے اسے کبھی فنا نہ ہو، آپ کی روح جو ہے وہ اس قدر بلند مقام پر پہنچ جائے کہ جس طرح مولا نے کہا کہ روح کی غذا ہے دوسروں کو کھلانا۔ تو اگر یہ درس جو ہیں آپ اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی سے سیکھتے جائیں، اور اگر جب درس سیکھنے کی بات آتی ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا آج میں ذکر کر رہی ہوں، اس قدر درس ہے۔ ابھی سخاوت کی ہم نے بات کی، تو سخاوت کا ایک اور یہ ذکر ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ، آپ جانتے ہیں کہ جب معاویہ کا دور شروع ہوا تو نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام کو سر عام گالیاں دی جاتی تھیں، لوگوں کو مال و متاع دیا جاتا کہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف بات کریں۔ تو امام حسن علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ اب آپ دیکھیے، شان میں گستاخی کی ہے مولا، دو واقعات ہیں، دو مختلف واقعات ہیں، اور میں دونوں آپ کو سناؤں گی۔ پہلا واقعہ تو وہ تھا کہ جس میں حضرت عباس علیہ السلام کو اشارہ کیا امام حسن علیہ السلام نے، اور حضرت عباس علیہ السلام کی جس طرح شجاعت کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے عزیزان گرامی، تو میں یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ تاریخ میں یہ درج ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی بے شک شجاعت کا ذکر ہے، لیکن جتنا بھی رموز میدان جنگ جو تھے، جو جنگ کے میدان میں سارا ہنر تھا جنگ کا، تلوار چلانے کا، تیر چلانے کا، نیزہ چلانے کا، جو بھی فنون جنگی تھے، وہ حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے سیکھے تھے۔ تو آپ سوچئے کہ امام حسن مجتبیٰ کی، کیونکہ کلو شیئن احصیناہ فی امام مبین، تو آپ کوئی بھی خوبی ایسی نہیں ہوگی جو آپ کو ایک امام کی ذات میں نظر نہیں آئے گی، حالانکہ اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، لیکن امام حسن علیہ السلام اس قدر شجاع تھے کہ جنگ صفین میں جب ایک مرتبہ آپ نے تلوار نکالی، اپنے نیام سے نکالی اور تلوار چلائی، تو پورے کے پورے لشکر کو تنہا آپ نے دھکیل دیا۔ آپ سوچئے کہ حضرت عباس علمدار جو جری شیر ہیں، امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالار ہیں، ان کو جنگجوئی کے تمام جو سبق ہیں وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی درسگاہ سے ملے۔ تو آپ سوچئے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا کہ حضرت عباس علیہ السلام کی جب کربلا میں جنگ کی تیاری تھی، کیونکہ بعد میں تو اس طرح سے جنگ نہیں ہو سکی، اور ظاہر ہے ایک ایک کر کے میدان میں گئے اور ظلم کے ہاتھوں شہید ہوئے، لیکن جب ایک پلاننگ ہو رہی تھی تو امام مولا عباس علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا جناب علی اکبر علیہ السلام سے کہ آدھی فوج، آدھی سے زیادہ جو فوج ہے اس کو تو میں اکیلے ہی پہ چھاڑ دوں گا، اور جو 1/4 حصہ ہے اس کو انصار امام حسین علیہ السلام پہ چھاڑ دیں گے، اور باقی جو 1/4 حصہ ہے وہ بنو ہاشم کے جوانان جو ہیں وہ اس سے مارکہ آرائی کریں گے، اور آدھی سے زیادہ فوج جو ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا کہ میں تنہا اس سے لڑ سکتا ہوں۔ اور ظاہر ہے حضرت عباس علیہ السلام جو شجاعت مولا علی علیہ السلام کے وارث ہیں، ذوالفقار مولا علی علیہ السلام کے وارث ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور رسول نے وحی کی کہ بے شک علی کی ایک ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حیدر کرار غیر فرار کے صاحبزادے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام کی شجاعت کا اندازہ لگا لیجئے کہ آپ حضرت عباس علمدار کے استاد ہیں۔ تو پہلا واقعہ میں بیان کری تھی کہ ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، حضرت امام حسن علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو اشارہ کیا، اور آپ اس شخص کو، کیونکہ مسجد تھی، مسجد سے باہر لے گئے سزا دینے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ اس شخص نے واسطہ دیا کہ میں آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دیجیے۔ ظاہر ہے وہ جان کے لیے خوفزدہ ہو گیا کہ اب میں حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوں، تو اب میں بچ نہیں پاؤں گا، تو اس نے یہ واسطہ دیا۔ تو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا، یہ وہ واسطہ ہے کہ جو ہم کسی بھی صورت میں دشمن بھی دے تو ہم ٹال نہیں سکتے، تو اس کو بخش دیا۔ اور دوسرا واقعہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سامنے مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، تو آپ خاموش رہے، آپ کی جو مسکراہٹ تھی چہرے پہ وہ اسی طرح قائم رہی، اسی طرح قائم رہی۔ پھر کہا کہ اچھا اس شخص کو پانی پلا،
جو ہم شان کریمی کی بات کریں، سخاوت کے کمال کی بات کریں، جو کریمی تک پہنچی ہوئی ہے، کہا اس شخص کو پانی پلاؤ. پھر کہا یہ دور سے آیا بھوکا ہوگا، اس کا کھانا کھلاؤ. جب کھانا کھلا دیا، سیر ہو گیا، پھر اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس سونے کی کوئی جگہ ہے؟ وہ خاموش ہو گیا تو کہا اسے میرے بستر میں سونے کی جگہ دے دو. وہ سو گیا. پھر جب صبح اٹھا تو اس کو ایک سواری دی، گھوڑا دیا کہ لگتا ہے تمہارے پاس کوئی سواری نہیں، یہ گھوڑا لو. اور اس کو ایک پوٹلی دی جس میں پتہ نہیں کتنے ہزار درہم تھے، اشرفیاں تھیں، مال و متاع بہرحال دیا، تاریخ میں موجود ہے کہ اس کو مال و متاع دے کر رخصت کیا. اب وہ شخص گھوڑے پہ چل کے سوار تو ہو گیا، تھوڑی دور گیا تو پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ واپس پلٹا اور گھوڑے سے اترا نہیں بلکہ اس نے قدموں پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اپنے آپ کو گرا دیا. اور قرآن حکیم کی یہ آیت اس نے تلاوت کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ بے شک جانتا تھا کہ کس خاندان میں میں نے رسالت کو بھیجنا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میں نے کس خاندان میں رسالت کو بھیجنا ہے. اور یہ کہہ کے وہ معافیاں مانگنے لگا امام حسن مجتبیٰ کے قدموں میں گر کے، اور معافی مانگنے لگا کہ میں نے آپ کے بابا جان کی شان میں گستاخی کی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں مخالفین جو تھے وہ اپنی دولت کے ذریعے، اپنے ظلم و جبر کے ذریعے لوگوں کو ان ہستیوں کے خلاف کرتے رہے اپنے حسد کی وجہ سے. اور دیکھیے کہ حسد کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، مولا علی علیہ السلام اپنا بیٹا حضرت عباس علیہ السلام کو کہتے تھے، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کی آیت آنے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعید کی اور نجران کے عیسائیوں کے سامنے مباہلہ ہوا اور کہا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو. تو یہ مباہلے کے میدان سے جب رسول نے کہا کہ میرے بیٹے، اپنے بیٹے بنا کر لے کے گئے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو، اس سورہ کوثر کی تفسیر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اے نبی آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، بے نام و نشان ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر کی جو وعید کی ہے نا بیٹوں کی صورت میں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے بنا کر لے کے گئے، جبکہ قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ نہیں ہے محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں. اور پھر وہی قرآن جب کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو یہ ثابت ہوتا ہے اس سے، کیونکہ قرآن کی دو آیات میں تضاد تو نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی. یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن حکیم خود گواہی دیتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں. تو بے شک جو رسول کے بیٹے ہیں، یعنی رسالت کے بیٹے ہیں، یعنی کہ نبی کے بیٹے ہیں اس روپ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے صرف ایک مرد یا کسی مرد کے باپ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاتم النبیین ہے. اور اس حیثیت میں، اس کیپیسٹی میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سید الشہداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں. عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ کے جو فضائل ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو ایک مجلس میں بیان کرنا ناممکن ہے، ایک مجلس میں بیان کرنا ناممکن ہے. لیکن ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا امام حسن مجتبیٰ کی علیہ السلام کی سخاوت جو کمال کو پہنچی ہے، کریمی کے کمال تک پہنچی ہے، اس کا ذکر کیا. ہم نے اس دسترخوان کا ذکر کیا کہ جو جاری رہتا ہے. اور وہ دسترخوان آپ دیکھیے، کیونکہ ہم نے کریمی کی بات کی کہ کریم وہ ہے جو خود نہ کھائے لیکن دوسروں کو کھلائے، تو وہ واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک بہت ہی وسیع دسترخوان ہے اور ایک شخص جو ہے وہ کھاتا ہے، اور اس پہ طرح طرح کے کھانے کا طعام پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے. اور وہ جب کھا کے سیر ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا کھانا ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اصل میں میں نے رستے میں ایک شخص کو دیکھا جو کہ ایک جو کی سوکھی ہوئی روٹی کو اپنے گھٹنے پہ توڑ کر اس کو کھانے میں مصروف تھا. تو میں کچھ کھانا چاہتا ہوں کہ کچھ گوشت اور کچھ یہ جو انواع و اقسام کے
لیوش قسم کے کھانے کچھ اس شخص کے لیے لے جاؤں تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا حلیہ اس شخص کا، تھوڑی سی تعریف کرو، تو کہا کہ اس کے جسم سے وہی خوشبو آتی ہے جو آپ کے جسم سے آتی ہے۔ تو ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے بابا جان مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام ہے، اور یہ دسترخوان انہی کا ہے، دسترخوان میرا ہے، یعنی دسترخوان انہی کا ہے۔ تو کہا وہ خود جو کی سوکھی روٹی کھائے، فاتح خیبر ہیں، خیبر شکن ہے، خود جو کی سوکھی روٹی، لیکن لوگوں کے لیے جو دسترخوان جاری ہے وہ اس قدر وسیع ہے، اس قدر اس میں ورائٹی ہے، اس قدر اس میں شان کریمی ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا دسترخوان ہے کہ جو ہر وقت جاری ہے، ساری ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جب اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو تھوڑا سا ذکر مصائب کا، حالانکہ کیونکہ ہم ٹی وی کے فارمیٹ کے لیے یہ پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں تو مصائب اس طرح سے بیان نہیں ہو سکتے، لیکن مصائب کا ذکر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیے ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب وہ لعین جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یہ وہی لعین ہیں جو اس وقت بھی موجود تھے کہ جنہیں دولت دے کر اور کچھ کو صرف حسد اور بغض کی وجہ سے، کیونکہ وہ تھے ہی منافق، تو بغض کی وجہ سے جب مولا علی علیہ السلام کی تعریف سنتے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے، جس طرح ایک منافق کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اپنے جب فرق کرنا ہو مومن اور منافق کا تو علی علیہ السلام کا ذکر شروع کر دو، اگر مومن ہوگا تو اس کے چہرے پہ رونق آ جائے گی، اگر منافق ہوگا تو اس کا چہرہ بگڑنے لگے گا۔ تو دو کیٹیگریز تھیں، ایک تو وہ لوگ تھے جو دولت کے لالچ میں یا پھر زور اور ظلم و جبر کی وجہ سے جو بھی حاکم وقت تھا اس کی گڈ بکس میں آنے کے لیے مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہوئے، اور ایک تو وہ تھے، اور دوسرے وہ تھے کہ جو جینونلی بغض رکھتے تھے، جو حسد کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے خاندان سے۔ اور آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری رخصت کے بعد ابھی یہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سوار ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور آپ ایک گھوڑا بن کے انہیں گھڑ سواری کرا رہے ہیں اپنی پشت پہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا اچھی سواری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ اور آپ مصائب دیکھیے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری رخصت کے بعد ہی یہ مصائب بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ پہ ٹوٹنا شروع ہوئے، اس طرح مصائب ٹوٹنا شروع ہوئے کہ بی بی نے کہا مجھ پہ اتنی مصیبتیں ٹوٹیں کہ اگر دنوں پر ٹوٹتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ باغ فدق کے معاملے میں ظلم کیا گیا، مولا علی علیہ السلام کی ولایت سے انکار کر کے ظلم کیا گیا، آپ کی شان میں گستاخی کر کے ظلم کیا گیا، خلافت کو غصب کر کے ظلم کیا گیا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے خلاف یہی جو لعین ہیں، یہی جو منافق ہیں، یہ ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں نعوذ باللہ کہ آپ شادی کر کے عورتوں کو طلاق دے دیتے تھے۔ جودہ جیسی بیوی جس نے زہر دیا ہے بعد میں آپ کو لالچ کے لیے، اس کو تک تو آپ نے چھوڑا نہیں، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ عالم الغیب ہیں، جانتے تھے کہ یہ مجھے زہر دے گی، زہر قاتل دے گی۔ جگر کے ٹکڑے کس طرح سے مولا کے تشت میں گرے ہیں۔ عزاداران حسین، پرسہ دیجئے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو کہ امام حسن علیہ السلام کی اس دنیا سے ظاہری رخصت شہادت کے ساتھ ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اس ظلم کا جو بی بی پہ تو ظلم ٹوٹے ہی ٹوٹے تھے، اب وہ اس ظلم کا آغاز ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے، اس قدر ظالم زہر دیا۔ اور صرف یہ ظلم یہاں تک محدود نہیں تھا، امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیروں کی بارش کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنانے کی اجازت نہ دی گئی۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو رسول نے خود کہا، قرآن نے گواہی دی کہ یہ بیٹے ہیں رسول کے، ان کو رسول کے ساتھ دفنانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا عزاداران حسین؟ یہ وہی ظلم ہے کہ جب یہ ظلم ہوتے ہوتے کربلا کے میدان تک پہنچتا ہے تو حضرت قاسم علیہ السلام جو امام حسن علیہ السلام کی نشانی ہے اس دنیا میں، جس طرح امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے تھے، اسی طرح حضرت قاسم علیہ السلام کے لاش کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جگہ جگہ سے امام حسین علیہ السلام نے مقتل سے اکٹھا کیا۔ عزاداران حسین، اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اور یہ وہ غم ہے عزاداران حسین کہ جو لوگ اس غم کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی شدت کو محسوس کر سکتے ہیں، ان کے لیے دو لفظ کہہ دینا، ان ہستیوں کا نام لے لینا، یا حسین علیہ السلام کہہ دینا کافی ہوتا ہے گریہ کرنے کے لیے، یا قاسم علیہ السلام کہہ دینا کافی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے بھتیجے کی آواز پہ جب میدان میں گئے ہیں اور
جب کچھ ہی دیر میں دیکھا کہ جگہ جگہ اس بھتیجے کا لاشا بکھرا ہوا ہے اور کس طرح سے اٹھا کے ایک گٹھری کی صورت میں جناب قاسم علیہ السلام کی لاش کو خیمے میں واپس لے کر آئے، اور کس طرح جناب حسن علیہ السلام کی بیوہ کو اس وقت کہا ہوگا کہ یہ لاشا قاسم کا جو میں لایا ہوں۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ عزیزان گرامی، اس مجلس کا اختتام ہم ایک مختصر سی دعا سے کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری اس عبادت کو جو ہم نے ذکر کیا ہے، وہ ذکر جس کی حفاظت کا ذمہ تو نے خود لیا، وہ ذکر جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے کہا میں ہی وہ ذکر ہوں جس سے لوگ منحرف ہو گئے، وہ ذکر کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اے اللہ تو نے کہا کہ میں نے بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، وہ ذکر جو امام معصوم علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے کہا کہ یہ وہ ذکر ہے جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ وہ ذکر ہے جو مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ہر امام علیہ السلام کا ذکر ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا آج ہم نے ذکر کیا۔ یا اللہ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو سخاوت جو کمال پہ پہنچی تھی، شان کریمی کے کمال تک، اس کے صدقے میں، اس رزق حسن کے صدقے میں جو تو نے کہا کہ شہیدوں کو میں دیتا ہوں میری طرف سے، وہ پاک و طیب رزق پاتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ کریم ابن کریم جو ہیں وہ اپنے مانگنے والوں کو جو ان کا واسطہ دے کے، ان کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، ان کی تمام دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ان معزز پاک محترم نورانی مظہر خدا اولو الامر ہستیوں کے صدقے میں ضرور اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے گا۔ یا اللہ، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ جو اس وقت ناظرین حاضرین جو مجلس میں شامل ہیں، مومنین اور مومنات، جو دلی دعائیں ہیں ان کی تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ یا اللہ، جو دلوں میں حاجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے وسیع دسترخوان کا واسطہ جو لوگ بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما، ایسا گھر جو مجلس شبیر کے لیے ہو، جو رزق کے لیے اس وقت طالب ہیں۔ یا اللہ، اس رزق حسن کے صدقے میں، رزق طیب کے صدقے میں جو تو نے ان شہیدوں کو دیا اور قیامت تک وعدہ کیا، اس کے صدقے میں پاک و طیب رزق ان مومنین و مومنات کے رزق میں اضافہ فرما۔ یا اللہ، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں، جناب قاسم علیہ السلام کے صدقے میں، شہزادہ علی اصغر، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے صدقے میں، یا اللہ انہیں پاک و طیب اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں منبر سلونی کے خطیب کے صدقے میں اور باب مدینۃ العلم جو دروازہ ہیں مولا علی علیہ السلام علم کے شہر کا، اور خطیب منبر سلونی ہیں اور کل کائنات کا، کل کتاب کا علم رکھتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں ان کے علم میں اضافہ فرما۔ یا اللہ، ہم تمام پڑھنے والوں کے علم میں اضافہ فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ذکر کا حق ادا کر سکیں۔ یا اللہ، جو ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں اہل بیت علیہ السلام، ان ہستیوں کے صدقے میں ان کو معاف فرما۔ یا اللہ، جو دلی حاجات مومنین کے دل میں ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یہ جو وبا ہے آج کل پھیلی ہوئی ہے، اس میں تمام مومنین کو، تمام دنیا کے انسانوں کو، اور خاص طور پہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس وبا سے محفوظ رکھ۔ اور ناظرین، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے میں آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ جتنا ہو سکے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تھوڑی سی زندگی رہ چکی ہے، تو تمہارا وقت تھوڑا سا رہ چکا ہے اس دنیا میں، جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کرتے چلو۔ تو ہم اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ضروری ہے کہ جب بھی ہم ان کا ذکر کریں، سب سے بہترین حق ادا کرنا یہ ہوگا کہ نہ صرف زبان سے کریں بلکہ اپنے عمل سے ان کی سیرت مبارکہ پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ صدق اللہ۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے
صدا بھائی حسین.